ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ حکم ہوا کہ آپ اللہ کے گھر تعمیر کریں، تو دونوں باپ بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو جمع کیا، اللہ کا ایک گھر بنایا۔ پھر کہا کہ آواز لگائیے۔ اللہ کس کو آواز لگاؤں؟ یہاں تو کوئی بڑی آبادی ہے نہیں، کہ آپ آواز لگائیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ آواز لگائیے لوگوں کے درمیان حج کے لیے۔ آواز آپ دیں گے، آپ کی آواز کو انسانوں تک پہنچانا وہ اللہ کا کام ہے۔ اور اسی وجہ سے بعضوں نے لکھا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے حج کی طرف بلایا تو جن لوگوں نے کہا ہاں ہاں لبیک، حاضر ہوں حاضر ہوں، لبیک، آپ نے بلایا ہے، اللہ کے منادی ہیں، آپ نے بلایا ہے، میں حاضر ہوں، تو جنہوں نے اس دنیا میں قدم رکھ لیا تھا اللہ نے ان تک یہ آواز پہنچائی۔ جس نے اس دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے وہاں اس کو یہ آواز پہنچائی، اور جو عالم ارواح میں تھا اس وقت ماں کے پیٹ میں بھی داخل نہیں ہوا تھا، اللہ نے اس کو بھی یہ آواز پہنچائی۔ اور جو مفسرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میں جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہی ہے اللہ اس کو اتنے حج نصیب فرماتے ہیں۔ یہ حج کا سلسلہ ہوتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حج فرمایا اور یہ آواز لگائی کہ میں حج کو جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ بھی حج کو سیکھ لیں۔ لہٰذا حج میں جو لوگ جو کام کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو ایسے دیکھا تھا، اس وجہ سے کہ ان کا جی چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو اچھا لگتا ہے، اللہ کے نبی نے سب صاف فرما دیا اور حج کے صرف وہ باتیں باقی رکھیں جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں تھا کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا جائے۔ اب میں نے پہلے شاید عرض بھی کیا ہو کہ ننگا ہونا کیوں تھا ان کے ہاں؟ شیطان نے آ کر یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارا ذریعہ معاش تو بڑا خراب ہے، آتے جاتے قافلوں پر حملہ کرتے ہو، غلاموں پر ظلم کر کے ان سے پیسہ کمواتے ہو، تو جب وہ پیسہ تم کو حاصل ہوتا ہے اس پیسے سے تم کپڑے پہنتے ہو اور اس کپڑے کو پہن کر کے تم حج کے لیے اور طواف کے لیے جاتے ہو تو بڑی بری بات ہے۔ تو پھر اچھی بات کیا ہے؟ شیطان نے اچھی بات یہ کہ ان ناپاک کپڑوں کو باہر رکھو۔ کیسا شیطان خطرناک ہے! تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے طواف باقی رکھا اور یعنی ختم کر دی۔ کیا ہے کہ ذکرکم آباءکم اشد ذکرا، یہ جو تم عرفات میں مشعر حرام کے پاس ادھر جاتے ہو اور یہ جو تم زور زور سے مقابلے کے طور پر اپنے اپنے خاندان کی اپنے اپنے لوگوں کی بڑائیاں بتاتے ہو، ہم فلاں خاندان کے، ہمارے خاندان میں فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، ہمارے ابا اجداد نے یہ کچھ کیا۔ آیت کا ابتدا یاد نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ
آپ سے سامنے کہ آپ جیسے اپنے خاندان کی بڑائی کا ذکر کرتے ہیں یہ سب ختم کر دیں، یہاں صرف اللہ کی بڑائی کا ذکر ہوگا۔ جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں خرابی، کمی، کوتاہی تھی اس کو خود ختم کیا ہے، اور جو اچھائی تھی وہ باقی رکھی ہے، اور اگر اچھائی نہیں ہو رہی تھی اچھائی عمل میں نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہے۔ ایسے نہیں چھوڑا کہ جس کا جو جی چاہے کرے۔ ہم اس مزاج میں آ گئے ہیں کہ جو جی کو اچھا لگے گا وہ کریں گے۔ جھنڈے لگانا اچھا لگتا ہے اس لیے ساری گلیاں جھنڈے سے بھر دیں گے۔ مسجد نبوی میں پہلا چراغ جلانے والے صحابی، ان کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر چراغ جلایا ہے، روشنی کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ مسجد نبوی میں 8 سال تک روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، کنجوس تھے یا اس وقت تک چراغ بنا نہیں تھا؟ یہ ضرورت کی چیز نہیں تھی، نہیں کیا۔ پھر ضرورت کی محسوس ہوئی کہ اگر کم از کم ایک ہو جائے تو اچھا ہی ہو، ایک ہو گیا تو اچھا ہو گیا۔ اب دین کے نام پر لائٹوں کا اسراف، اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے نبی کو کوئی چیز پسند تھی تو انہوں نے اپنی امت سے کروا دیے، ہم پر نہیں چھوڑا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا شکر واجب ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور جب تم صبح اٹھ جاتے ہو تو تمہارے بدن میں اللہ نے تم کو کھڑا کر دیا، اس کا شکر واجب ہے تم پر۔ کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر روز ہر ایک جوڑ کا شکر واجب ہے کہ یہ کام کر رہا ہے۔ ارے یہ تو بڑا مشکل ہوگا، یہ کیسے کہ ہر روز 360 صدقہ کروں کہ اللہ کہ آپ نے میرا یہ جوڑ سلامت رکھا، اس کے لیے صدقہ کروں تاکہ اللہ آپ کا شکر ادا ہو جائے کہ میرے جسم میں 360 جوڑ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر نہیں چھوڑا۔ کیا کہا؟ فرمایا جو آدمی چاشت کی نماز پڑھ لے گا اس آدمی کا اللہ کے ہاں 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موبائل سے اور واٹس ایپ سے دین مت سیکھو۔ یہ تو آپ میں سے کتنوں کے پاس آیا ہوگا ایکسیلنٹ ریسرچ۔ کیا ریسرچ ہے کہ یہ جو سال ہے اس میں پہلی جنوری 1 دوسری جنوری 2 دوسری فروری کا مہینہ 2 آیا آپ لوگوں کے پاس؟ کتنوں کے پاس آیا؟ مارچ 3 کیا اس میں فرائیڈے، شاید فرائیڈے یا سنڈے ایسے کچھ آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا اس تاریخ کا جو ہے، جیسے مارچ 3 مہینہ ہے تو اس کی 3 تاریخ فلاں دن پڑ رہی ہے۔ ایکسیلنٹ ریسرچ۔ او اچھا، دیکھے بغیر آگے کر رہے ہیں، اس کو بھی کہ زبردست ہے، اور وہ آگے کہتے ہیں واقعی بڑا کام کیا ہے۔ وہ جو کسی نے دیکھا تو معلوم کہ سب جھوٹ ہے۔ ایسی ہی حدیثیں چل رہی ہیں، ایسی پتہ نہیں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ نہ بھائی، دین سیکھنے کے لیے ملا موجود ہے۔ وقول ہمارے شاہد صاحب کے کہ کہیں کوئی بحث کر رہا تھا تو ادھر سے کوئی غریب فقیر سا آدمی گزرا، وہ کھڑا ہو کر ان کی بات سننے لگا، تو وہ باتوں میں مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے جوان۔ تو وہ کہتا ہے کہ جیسا ٹوٹا پھجا دین ابھی ہے وہ انہی مولویوں کی برکت ہے، مانو اس کو۔ اسی کی تو کوشش ہو رہی ہے۔ افغانیوں کی غیرتیں، دین کا ہے یہ علاج،
ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا. یہ ملا تو ہے، تو یہ کس کام کے لیے؟ صرف جنازے پڑھانے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے. اس واسطے دین کو سیکھ کر اس پر چلنے کی کوشش کی جائے، اور دین کو مولوی سے سیکھا جائے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز، کوئی بات ایسی آتی ہے جو آپ کا شوق ابھارتی ہے کہ اگر یہ مہینے میں یہ کچھ کیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا، تو اس شوق کو عمل کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کہیں ہمیں شیطان کسی نورانی طریقے سے تو نہیں بھگا رہا ہے، اللہ کا نام لے کر اللہ سے دور تو نہیں کر رہا ہے، نبی کا نام لے کر نبی سے دور تو نہیں کر رہا ہے. میں شیطان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جب آدم علیہ السلام کے پاس شیطان جنت میں آیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو درخت ہے جس کا پھل کھانے کو اللہ نے منع کیا ہے، ذاق الشجرہ، اس شجر کو، اس درخت کو چکھنے سے منع کیا ہے. پتہ کیوں؟ اگر تم کھا لو گے او تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم یہ درخت کھا لو گے نا تو یا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے، اور یا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے، کبھی یہاں سے جانا نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. اور یہ قرآن کہہ رہے ہیں، ہم قصہ نہیں سنا رہے، قرآن کہہ رہے ہیں کہ اس شیطان نے ان کو دونوں کو قسم کھا کر کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اس لیے میں نے لفظ استعمال کر لیا. تو آج چونکہ مجھے ایک دم سے خیال ہو کہ آپ کہیں گے یار ہمارے پاس کسی اچھے نیک آدمی نے بھیجا تھا انہوں نے کہا شیطان، اس لیے بتا دیا. اس نیک آدمی اگر اس شیطان کے بتاتا تو آپ نہیں کرتے نا، اس شیطان نے نیک آدمی کے ذریعے آپ کو یہ بھجوا دیا. ہمارا دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اس لیے کسی سے بحث نہیں، مباحثہ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. ایک سوال کرو اور نہ کرو، لیکن اگر سمجھنا ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ یہ چیز کیا ہے، ایک سوال کر لو، بھائی یہ جو بات آپ مجھ پر بھیج رہے ہو اس کے ذرا حوالہ دے دو، اور پھر حوالہ مولوی صاحب کے پاس لے کر چلے جاؤ کہ مولوی صاحب یہ بتایا ہے حوالہ کیا ایسا ہے. اللہ پاک ہم سب کو، دیکھو دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. اب ہم دین پر چلیں بھی اور وہ غلط دین پر چلتے رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں اور ہم اللہ سے دور ہو رہے ہوں، تو ہم سے بڑا نقصان میں کون ہوگا؟ اللہ پاک عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قلنا ترحمكم واحسن وبرات حسن فوق. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.